تو اس لیے بھائی اللہ بار بار کہہ رہے ہیں متاع الغرور ہے, مسافر خانہ ہے. گھر میں جب رہا کرو نا, مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یار آپ کے اتنے 3-4 گھر ہیں, آپ کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے, ٹھکانہ ہی نہیں ہے, کیا زندگی ہے یار. ایک بندے کی ایک زوجہ ہوتی ہے, وہاں آرام سے ٹھکانہ ہوتا ہے, گھر ہے, یہ آپ کا روم ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ گیسٹ روم ہے, یہ ایسے تمیز سے انسان, یہ کیا یار ایک دن ادھر ایک دن ادھر. میں نے کہا بھائی اچھا اس پہ میں نے چٹکلا بھی سنا ہے لیکن ابھی میں نہیں سناؤں گا وہ. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اسی میں مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ گھر ور نہیں ہوتا, مسلمان کا کوئی گھر ور نہیں ہوتا. ایک دن ادھر ہے, دوسرے دن ادھر چلے جاؤ, تیسرے دن ادھر چلے جاؤ. اللہ نے موقع دیا تو چوتھے دن کسی اور اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے. کیا ہے اس میں, یہی گھر ہے, گھر ور کیا ہے بھائی, جہاں ہے وہیں گھر ہے. کیا خیال ہے, فوجی لوگ ہوتے ہیں نا, جہاں بھی بارڈر پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے تو جہاں ہوتے ہیں وہیں 4 بوریاں کھڑی کر کے گھر بنا لیتے ہیں. وہ مورچہ کہتے ہیں اس کو, گھر نہیں کہتے, لیکن وہ بھی گھر ہی ہے بھائی. جہاں جاؤ فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے یار, جہاں جاؤ بوری میں ریت ڈالو, ٹھیک ہے نا, اور ایسے بنا دو بس بہترین. دھوپ سے بھی بچائے گا, گرمی سے بھی بچائے گا, اور دشمن کی فائرنگ سے بھی بچائے گا آپ کو. تو ایسے ہی میرے بھائی آپ 100% پکے نمازی بن جاؤ, آپ حاجی بن جاؤ, آپ ساری شریعت پر عمل کر لو, لیکن جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالو گے اللہ آپ کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے گیٹ اپ دیکھا ہے کہ بڑا اچھا گیٹ اپ, لیکن پیسوں کی محبت, گھر کی محبت, گاڑیوں کی محبت اور عزت کی محبت دلوں میں ایسے گھسائی ہوئی ہے. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. بڑے پیارے الفاظ تھے ان کے, دنیا کی محبت کے چشمے نہیں کہیں گے نا اس کو, ایک تو اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو فرماتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. دنیا کی محبت تو ایک گند ہے, مسافر خانے سے دل لگانا ہے تو پاگل پنا ہے, بے وقوفی ہے. فنا ہونے والی چیزوں سے دل لگا رہا ہے. میرے بھائی نکالو اس کو. اور نکلتی کیسے ہے, اس کے بہت سارے طریقے نکالنے کے. سب سے بہتر طریقہ ہے پیسہ خرچ کرو اپنی ذات پر, اپنے گھر والوں پر, صدقات و خیرات. 5-5 ہزار کے نا کڑک کڑک نوٹوں کی گھڑیاں, یار یہ لے یار چاہ یار, کیا یاد کیا ہے, کیا رکھا ہے اس میں, کماؤ, خرچ کرنے کی نیت سے, کیا رکھا ہے یار اس میں, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور زبان سے بھی یہی بولا کرو. آج جو چیز انسان زبان سے بولتا ہے وہ دل میں اترتی ہے. آج دنیا کی بڑائی زبان سے بولی جاتی ہے. جہاں بیٹھو تیری جاب کتنی ہے, تیری تنخواہ کتنی ہے, تیرا گھر ہے ذاتی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے, میں نے کہا نہیں ذاتی گھر نہیں ہے یار. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت نے ہماری تھوڑی بہت تربیت کر دی, انہوں نے تو پوری کی تھی, ہم پورے نہیں بن سکے, ورنہ ہم تو احساس کمتری میں مر جاتے بھائی. مجھے لوگ آ کے کہتے رہتے ہیں ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے پاس پیسہ ہے الحمدللہ, بنا سکتا ہوں. اللہ نے اگر دماغ گھوما تو بنا بھی لیں گے, بہت زیادہ آ گیا تو. پہلے میں نے کہا پراٹھے پھوڑنے دو ہمیں, ٹھیک ہے نا, گاڑی اچھی رکھیں گے, بچوں پہ خرچ کریں گے. پھر اگر بچ گیا اور اتنا بچا کہ صدقہ بھی ہو گیا, خیرات بھی ہو گیا, یہ بچ گیا تو چل یار ابھی مرتے مرتے چلو ایک پراپرٹی. پھر بھی میں نے کہا گھر بنانے کا دل نہیں کرتا, کوئی پراپرٹی چلو مر گئے تو بچوں کے کام آ جائے گی. وہ پھر گھر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, پلاٹ کی صورت میں. میں نے کہا یہ گریوی ہے, یہ بہت بات کی چیز ہے, یہ تو کھانے دو یار. میں نے کہا تم نے کیا کر لیا گھر بنا کے, بادام کھاتے ہو, کہہ رہے نہیں بادام کے تو پیسے ہی نہیں بچے, وہ سارا تو قسطوں میں جا رہا ہے. ہاں تھوڑا وہ آگے آگے آ جائیں, اوپر چلے جائیں بھائی, جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے اوپر جگہ ہے. تو ابھی پوری وہ چینج کر دی یار آپ نے ٹور ہماری, تو ٹائم ہوتا رہا یار, بیان ہے نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, اتنی خاندانی بات کر رہا تھا یار. تو وہ جو ہے نا, میں نے ان سے کہا بادام کھاتے ہو, انہوں نے کہا پیسے کہاں, جب آدمی گھر خریدے گا تو بادام کے پیسے کہاں بچیں گے. میں نے کہا پراٹھا ہضم ہو جاتا ہے, کہہ رہے پراٹھا تو ہضم نہیں ہوتا, قبض ہو جاتا ہے. میں نے کہا مزے میں تو ہم ہیں. صحیح ہے نا, اور کیا. میں نے کہا مزے تو ہمارے ہیں یار. میں نے کہا یہ ہماری چھت بھی ویسے ہی ہے جیسی آپ کی چھت ہے, کرائے کی ہے تو کیا ہوا, آپ نے بھی نکلنا ہے, ہم نے بھی یہاں سے نکلنا ہے. بھلے ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہمیں اگر مالک مکان نے نکال دیا تو پڑوس میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ادھر چلے جائیں گے. تو آپ کا, میں نے کہا آپ نے تو یہ فری میں ملا ہوتا تو بہت اچھا ہے, آپ نے جو انویسٹمنٹ کروڑوں کی لگا دی نا اس میں, اس کروڑوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. ہاں زرداری جیسا آدمی خریدتا ہے جس کے لیے کروڑوں اربوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. تو آپ بھی کو بھی اللہ حلال پیسہ اتنا دے دے کہ آپ اتنا ہو جائے کہ آپ کے سارا, اب آپ کے پاس کرنے دھرنے کے لیے بعض دفعہ بچتا نہیں ہے, تو 2-4 کروڑ ایسے پڑے ہوئے یار, چل یار ذرا ادھر مکان لے لے یار, چل
وہ کرایہ مالک مکان سے تھوڑی ٹھش پش لگی رہتی ہے, وہ موٹر کا وہ نہیں دے رہے ہوتے نا تو یہ ٹینشن بھی چھوٹ جائے گی. کیا خیال ہے؟ موٹر کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے, وہ یہ شارٹ کلپ بنا کے نا ان کو سنوا دیں یہ خاص طور پہ. تو یہ سارے کام ہو گئے, سارے مسئلے وسلے لائف بھی ہو گئے. چلو یار اب 2-4 کروڑ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, صدقہ بھی ہو گیا, آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا, مدرسے میں بھی لگا دیا, یہ بھی 2-4 کروڑ پڑے ہوئے, چل یار اٹھا کے یار ایک چلو لے لو, چلتا ہے. تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے بھائی. W11 ہے, پائیدان پہ جاؤ, ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ کے سفر کرو, کوئی زیادہ فرق, وہ ڈرائیور بھی اتر جاتا ہے آگے اڈے پہ, آپ نے بھی اترنا ہے. اور بچوں کی بھی بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, جیسے آپ بھی کسی کے بچے تھے, اللہ نے کھلا پلا کے بڑا کر دیا, آپ کے بچوں کو بھی اللہ کھلا پلا کے بڑا کر دے گا. اور بچے اپنی قسمت سے بنتے ہیں بھائی, جب بڑے ہو جائیں گے تو اچھے بنے برے بنے ان کی ہیڈیک ہے. آپ جب تک نابالغ ہیں ٹریننگ تربیت کرتے رہو, بڑے ہو کے سمجھدار ہیں, نیک بن گئے, اچھی بات ہے, خوش ہو جاؤ. نہیں بنے تو بھی ٹینشن نہ لو. نوح علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچے کی کون تربیت کر سکتا ہے, وہ کافر نکلا. تو اس لیے ٹینشن صرف ایک ہی لینی ہے, آخرت کی. کیا آخرت میں کیا ہو, کیونکہ اصل کیا ہے, بولو بھائی, آخرت. یہاں ٹینشنوں میں اگر آخرت بن رہی ہے بہت اچھی بات ہے, اگر آخرت بگڑ رہی ہے تو بھائی, تو یہاں میرے بھائی اگر آپ کامیاب صدر بھی بن گئے 5 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, تو بھی موت تو ہے نا, مرو گے تو ختم, فنش. تو بار بار نا یہ الفاظ زبان سے بھی ریپیٹ کرنے چاہیے. جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھائی سب دھرا رہ جائے گا یار. پہلے لوگ اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے, اب نہیں کرتے. جہاں بھی بیٹھو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر موقع پہ مثالیں دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بکری کا بچہ مرا پڑا ہے مردار کچرے میں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اہمیت, جو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت اس مردار بچے سے بھی کم ہے. یہ بھی کچھ کی بھی کوئی ویلیو ہوگی, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو. مسافر خانہ ہے اور ہم نے اتنا اس کو خدا بنا لیا بھائی. دنیا کماؤ آخرت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دولت کماتا ہے یعنی تجارت کرتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے, تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اچھی نیت سے کماؤ, دل نہ لگاؤ بھائی. دل لگنے کی علامت کیا ہے, چھنتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. دیکھو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ سے حکومت مانگی تھی. نہ پیسہ رکھنا برا, نہ پراٹھے کھانا برا, نہ بڑی بڑی گاڑیاں, اور گھر بنانا بھی جائز ہے. دل نہ لگاؤ. دل لگنے کا پتہ ایسے چلے گا جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ٹینشن کتنی لیتے ہو, یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو ٹینشن کتنی لیتے ہو. تو پیسہ ڈوب گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, ایسے ہی ہے جیسے W11 کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے اٹھا دیا کھڑا کر دیا, تو چلو یار اب بیٹھے ہوئے تھے زیادہ مزہ آ رہا تھا, کھڑکی والی سائڈ ملی تھی, کراچی کی گندگیاں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے ہم, اب جناب ہمیں اٹھا دیا تو کھڑے ہو کے سفر کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تھوڑی سی بس اس میں ہلکی پھلکی سی ٹینشن ہوتی ہے, وہ اتنی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ٹینشن لینے کا بولو نہیں ہے. تو ڈپریشن سے ٹینشن سے نہیں مرو میرے بھائی, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. کافر اس دنیا کو اصل سمجھتا ہے, ہم اسے W11 سمجھتے ہیں, صحیح ہے نا, مسافر خانہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. مسافر کو کوئی چیز مل جائے خوش ہوتا ہے, نہیں ملے پریشان نہیں ہوتا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.